الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل بزرگوں دوستوں، سلسلے کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رابطہ قلبی بنا کر بیٹھا جائے. رابطہ قلبی یعنی یہ دھیان کرنا کہ اللہ کی طرف سے فیض چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے پورے انبیاء کرام کے خلوص سے ہوتا ہوا، پھر سلسلے کے جو اکابر ہیں ان کے خلوص سے ہوتا ہوا، پھر پیر صاحب کے قلب سے ہوتا ہوا، اس وقت اس عاجز کے قلب سے فیض آپ کے قلب میں آ رہا ہے. اس کو بولتے رابطہ سے. یہ محفل میں بھی کر سکتے ہیں اور گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ پورا سلسلہ جو ہے ہمارا نقش بندی سلسلہ روحانی ہے، کرنٹ ہے پورا، ایک اوپر سے چلتا، اور جس کو عکس کرنے کی جذب کرنے کی طاقت ہو اس کو فائدہ ہوتا ہے، مگر مشق ہونی چاہیے. فائدہ تو ہوتا ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا، آسانی سے محسوس نہیں ہوتا. تو مجلس میں بیٹھے تو خاص طور پر یوں سمجھیں کہ ایک کے آگے ایک گلاسز رکھے ہوئے ہیں، آئینے رکھے ہوئے ہیں، آئینوں میں سے روشنی گزرتی ہوئی آ رہی، تو فیض اللہ کی طرف سے جاری ہو کر حضور کے قلب پر، پھر تمام انبیاء کے خلوص جو آمنے سامنے کھڑے ہیں سمجھیے پورے وہ شیشے، سب کے خلوص سے ہوتا ہوا، سلسلے کے بزرگوں کے خلوص سے ہوتا ہوا. اب اس دور میں اپنے پاس بڑے جو حضرت پیر صاحب ہیں ان کے قلب سے ہوتا ہوا، پھر حضرت جس خلیفہ کے بھی ہم ان کے قلب سے ہوتا ہوا، میرے قلب میں فیض آ رہا. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر مشق کرتے کرتے یہ چیز فائدہ دیتی ہے. بہرحال اللہ کی طرف دھیان رکھ کے بیٹھے، ہم آئے ہیں یہاں اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے تعلق کو تازہ کرنے کے لیے، رابطے قلبی بنا کے پھر وہ اللہ اللہ کا دھیان کرنا ہے شروع میں، پھر بات کرتے وقت پھر بات سننا ہے، بیچ بیچ میں پھر اللہ اللہ کا دھیان کر سکتے ہیں، 2-3 بار 2-3 مرتبہ اللہ اللہ. دل کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، دل کو ذکر سے نورانی بنانا ہے. آج ایک جو ہے فکر لے کے جانا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے، جس دن اعمال کا بدلہ نکلے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے جس دن، اس دن کا رات دن ہم کو خیال رہے، ڈر رہے، یہ سیکھنا ہے. قرآن مجید کا جو کہ موضوعات ہے اس کو مختصر کریں گے تو 3 موضوع ہیں، بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کے 3 موضوع ہیں: توحید، رسالت، آخرت. عقیدے جو ہے ہمارے اس پوری کائنات کی جو سچائی کو سمجھنے کے لیے کیوں یہ زندگی چل رہی ہے، 3 عقیدے دیے انبیاء کرام نے بنیادی، اور باقی اور بہت سارے عقائد ہیں مگر ان کی حیثیت ضمنی ہے. اصل بالکل پلر جو ہیں پورے قرآن کا جو موضوع ہے توحید، رسالت، آخرت. چنانچہ سورہ اخلاص میں قل اللہ احد، چونکہ توحید کو جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے تو حضور پاک نے فرمایا یہ
1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک موضوع اس میں پورا آ گیا سورہ اخلاص تو اس کو فرمایا 1/3 قرآن ہے, 1/3 قرآن اس میں آ گیا. توحید, رسالت, آخرت, 3 عقیدے جتنے اچھا سمجھ میں آئیں گے, جتنا اچھا دل میں بیٹھیں گے اور جتنا اچھا ان کا دھیان رہے گا اتنی ہی زندگی بنے گی. اب یہ ساری انبیاء کی محنت ہے. اب اہل اللہ کے علوم اور معارف, ان کے قلوب پہ جو چیزیں کھلتی رہی ہیں وہ ایک بے شمار سمندر ہے معارف کا, ہر ایک کا اپنا نفع ہے. لیکن یہ 3 باتیں وہ ہے کہ سارے انبیاء زندگی بھر یہ بول بول کے دلوں میں بٹھاتے رہے. اور دین کی بنیاد اس پر ہے, توحید, رسالت, آخرت. تو قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا. عدالت میں پیشی ہوتی نا مجرم کی, کھڑے ہو کے جواب دیتا. جس پہ بھی الزام لگا ہوا ہے, جس کا بھی مقدمہ ہے, کھڑے ہو کے اس تو وہ قیامت کا مطلب جس دن کھڑے ہو کے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے اور اپنی زندگی کا حساب دینا. فرمایا جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب کیا ہے, کل امرئ بما کسب رہین, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے سب کے سب رہن میں ہیں, قبضے میں ہیں. سب کے رہن میں کیا ہوتا ہے, اپنی چیز, سونے کی چیز رکھ کے پیسے ویسے لاتے ہیں. اب جب تک آپ اپنا پیسہ واپس نہیں کریں گے آپ کا زیور مل نہیں سکتا. تو قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کے نفوس جو ہے وہ قبضے میں ہیں, چھڑاؤ اب اس کو, رہن رکھائے ہوئے ہو تم لوگ. اس نفس کو چھڑانا ہے. کیا دے کے چھڑانا ہے, نیکیاں دے کے چھڑانا ہے. برائیاں کر کے ہر انسان برائی کرتا ہے, برائی ہوتی ہے, غفلت. اللہ کی شان کے اعتبار سے کتنی ہماری بھلائیاں بھی وہ بھی پکڑ کے قابل ہے. تو سب اصلاً سب کیا ہے معلوم, مجرم ہے, سب پکڑ میں ہیں, سب گرفت میں ہیں, جیل میں ہیں سب لوگ. اب اس گرفت سے نکلنا ہے تو کچھ دے کے نکلنا ہے, رہن. وہ کیا دینا ہے, نیکیاں. اتنی نیکیاں دینا جو برائیوں سے زیادہ ہو جائیں. تو بہرحال یہ جو عقیدہ ہے جس کو خوب بیان کیا انبیاء کرام نے, یہ 3 عقیدوں میں ایک تو اللہ کو ماننا, ایک ہی اللہ سارے عالم کو چلا رہے ہیں. دوسرے وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی بتانے کے لیے رسول کو بھیجا کہ انسان کو کیا کرنا ہے, کیا تیاری کر کے جانا ہے. رسول کو بھیجا. رسول جو بھی بتائیں گے وہ پورا سیکھنا, زندگی گزارنے کا طریقہ, نبی کی سنتیں سیکھنا. تو تیسرا عقیدہ مر کے دوبارہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور وہاں حساب دینا ہے. پھر وہاں پر 50,000 سال کا تو دن ہوگا حساب کتاب کا, اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ 3 عقیدے. لیکن ان تینوں میں زندگی کو بدلنے والا عقیدہ, جان پیدا کرنے والا عقیدہ آخری ہے, آخرت. اب دنیا میں تقریباً ہر انسان اللہ کو مانتا ہے, اللہ ہے, ایک اوپر والا ہے, ہر ایک مانتا ہے, مگر جو جمعہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کو کھلنرا سمجھا ہوا ہے, کوئی تو وہ جو ہے مکھن چرا رہے ہیں, اور اللہ کا ایسا ایسا تصور بنا کے رکھے ہیں. اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اتنا جو ہے اس میں کمیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ کو مان کے بھی زندگی بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو اللہ کو ماننا انسان کو بدلتا نہیں. اگر ساتھ میں اللہ کے پاس جانا ہے, حساب دینا, یہ نہیں مانا تو اللہ ہے, اب جو چاہے کرو. لیکن جا کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے مانتے ہی, پھر اب اللہ کا ڈر شروع ہو جاتا, اللہ کا لحاظ شروع ہو جاتا. ایسے ہی رسول کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آخرت کو نہ مانے.
تو اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو ہی بچیں گے آخرت میں، ورنہ پکڑے جائیں گے۔ تو آخرت کا جو حساب کتاب ہے، آخرت کی جو پیشی ہے، اس کا جتنا دھیان رہتا ہے، یقین رہتا ہے، اس کی جتنی عظمت اور ہیبت دل پر ہوتی ہے، اتنا ہی توحید کا اور رسالت کے عقیدے کا اثر پڑتا ہے۔ تو عقیدے تو 3 ہیں بنیادی، لیکن تیسرے عقیدے سے ہی اصل جان پڑتی ہے۔ تو اس کا غلبہ ہونا ایک مومن پر، اور اس کو خوب بیان کیا اللہ نے۔ آپ اگر مکے کی صورتیں پڑھیں گے تو اللہ کا بیان تو ملتا ہے، مختصر ملتا ہے، مگر قیامت کا بیان بہت ملتا ہے۔ کتنی صورتیں ہیں اسی نام کی، قیامت کا خوب تذکرہ، کس طرح دنیا توڑ دی جائے گی، فنا کر دی جائے گی، اور کس طرح حشر کا ہیبت ناک دن ہوگا، فوجوں کی فوجیں اتری ہوں گی، اللہ کی ایک شان ہوگی، جلال کا دن ہوگا۔ ایک ایک سین کھینچا گیا ہے حشر کے میدان کا، پھر جنت کی تفسیر، دوزخ کی۔ یہی 10 سال 13 سال جو مکے میں حضور تھے، یہی بیان ہر ایک رات دن چلتا رہتا تھا، آخرت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ۔ یہی جا کے دن میں ایک ایک انسان کو پکڑ کے بولتے تھے، یہی آیتیں راتوں میں پڑھ پڑھ کے صحابہ تہجد میں روتے تھے۔ غلبہ رات دن انہی مضامین کا، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کا جو خوف ہے، یہ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر نفس پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، نفس پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پکڑ کرنے والے ہیں۔ ایک نوجوان آ کے ایک بزرگ کے پاس بولا کہ حضرت میرے کو نگاہ پہ قابو پانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے نگاہ بچانا، میں بہت کر کے دیکھ لیا، یہ حسین چہروں سے نگاہ بچانا میرے واسطے ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بولے ٹھیک ہے، یہ جو ہے پیالہ ہے، یہ اس میں اچھا پانی بھر کے دیا تھا، یہ جو ہے وہ فلاں محلے میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، ان کے پاس لے جا کے دینا ہے، تم پیالہ بھر کے دے دیا، اور دوسری طرف ساتھ میں ایک اچھے موٹے تگڑے مضبوط آدمی کو لگا دیے کہ یہ پیالے میں سے ایک بھی قطرہ گرا تو ایک گھونسا لگاؤ اس کو، ایک بھی قطرہ گرا نا تو منہ پہ زبردست تھپڑ مارو، گھوسا مارو اس کو۔ ساتھ ساتھ وہ چل رہا انہیں، اب لے جا کے جو ہے، اب ڈر ہے کہ پورے پبلک میں گھوسے کھائیں گے، تو روڈ سے گزرے، اس میں کتنے لڑکیاں وڑکیاں کتنے آئے، کیا وہ پورا دیکھے واپس آ گئے۔ کتنے بچیوں کو دیکھے تم؟ بولے تو نہیں حضرت کس کو بھی نہیں دیکھا، ذرا اگر خطرہ گر جاتا تو گھوسا لگانے والے ساتھ میں تھے، تو میرے کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہاں عورتیں تھی نہیں تھی، میں تو پیالے کو دیکھ رہا تھا، راستے کو دیکھ کے نیچے دیکھ کے آ گیا۔ تو تم تو بولے تھے بچ نہیں سکتا، بولے تھے لڑکیوں کو دیکھے بغیر میں بچ ہی نہیں سکتا۔ نہیں حضرت میں تھے نا ساتھ میں، بولے گھوسے کا ڈر۔ تو یہ گھوسے کا ڈر جو ہے آدمی کو بچاتا، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، گھوسا لگنے والا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ زبردست سزا دینے والے ہیں، عزیز ذو انتقام، زبردست ہے وہ اللہ، اور بہت انتقام لینے والا ہے۔ اب ہم لوگوں کو جو ہے ایک ہی بات یاد ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ اللہ بار بار بولتے ہیں، اللہ کرتا اللہ، بار بار بولنے سے ہمارے ذہن میں اللہ کی طاقت جو ہے نا اس کا دھیان نہیں رہتا۔ بہت سارے ایسا بولتے ہیں کوئی مانوس چھوٹی موٹی چیز ہے، بولے اللہ عزیز زبردست ہے، ان کی سزا بہت پکڑ زبردست ہے، انتقام بہت سخت ہے ان کا۔ تو اللہ کی سزا، ان کی سزا کوئی دے نہیں سکتا، یہ دھیان آدمی بنائے۔ مکے کی زندگی میں، انبیاء کرام کی زندگی میں یہی مشق زیادہ تھی، یہی آخرت کو ہی بولتے تھے، تہجد میں اٹھ کے آخرت کو ہی
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھ کے آخرت کے مناظر ہی سوچ سوچ کے روتے تھے. یہ دھیان بنانے پہ پوری محنت تھی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ چیز جب اندر اتر جاتی ہے تو آدمی پھر شیطان کے پیچھے نہیں چلتا, خواہشات کے پیچھے پھر نہیں چلتا. اللہ کو حساب دینا ہے, جو وہاں پر حساب دے سکتے وہی کروں گا. جس چیز کا میں جواب نہیں دے سکتا وہ کرنے کا سوال ہی نہیں. اس لیے خواہشات کے پیچھے نہیں, اللہ کی مرضیات کے پیچھے چلنا ہے. پھر ایسا آدمی محنت کرے گا, خوب مجاہدہ کرے گا نیکیوں کے لیے, برائیوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرے گا, اللہ کے خوب اطاعت کرے گا, خوب نیکیاں کرے گا. اس لیے کہ اتنے بڑے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا حساب دینا ہے, بہت زیادہ نیکیاں پیش کرنا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کی پیروی کرے گا انسان, اس لیے کہ معلوم ہے کہ ان کی سنت کی قیمت ہے. آج یہ ہے, یہ عقیدہ ایک خیال بن گیا ہمارے پاس, کمزور ہو گیا, دھیان نہیں ہے اس کا. عقیدہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے, مگر ایک دم وہ کہاں جا کے کونے میں پڑ جاتا معلوم ہے. سامنے خواہشات ہی رہتی ہیں, لذتیں ہی رہتی ہیں. اللہ دیکھ رہے, اللہ لکھوا رہے ہیں, ایک ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ. ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرو گی تو بھی اللہ ریکارڈ کر کے دکھا رہے ہیں, اور اتنی بھی برائی ہے تو معاف نہیں ہے, مطلب ریکارڈ ہو رہا ہے. اب کیا ہے, بہت سارے لوگوں کے دل میں کیا ہے کہ نہیں کہ گئے تو دیکھیں گے وہ جیسا, ابھی تو سامنے جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں گے, بعد میں دیکھیں گے. وہ تو سامنے یہ مسئلہ ہے, شادی کرنا ہے, ابھی نوکری ہونا ہے, ابھی یہ ہونا ہے, سامنے کا مسئلہ ہی رہتا سامنے, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ریٹائرڈ ہونے کے بعد حج کو جا کے آئیں گے, اس پورے گناہ جتنے بھی کرنے کا موقع ہے پورے کر لے کے. اب بعد میں جسم میں گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے, اور پھر کوئی ضروریات ہی نہیں ہے, سب ہو گیا. تو جب کیا ہے حج کو جائیں گے, حج کو جا کے اس کے بعد داڑھی بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مسجد کو ہی پکڑ لیں گے, اچھے اچھے رومی ٹوپیاں پہن لے کے, خاکی مسجد کے صدر کمیٹی میں چلے جاتے ہوگا, معزز سوسائٹی میں. تو ایسا ہے, بعد میں دیکھیں گے بننا بھی نہیں کہ ابھی نہیں ہے نا, ابھی زندگی بہت ہے, ابھی تو سامنے بچیاں شادیاں کرنا ہے, ابھی کمانا ہے, ابھی گھر بنانا ہے, ابھی تو کام ہوتے کیا, کچھ بھی لوپا ڈوپی نہیں کرے تو ہوتے ہی, کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. بھائی دین ہے مگر دنیا بھی تو دیکھنا نا, ایسا سب بہانے. غلبہ دیکھے تو دنیا کا یہ رات دن, یہ ہونا وہ ہونا, یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا, وہی دماغ میں یہ ہوتا. عقیدہ ہے مگر سو گیا ہے اندر جا کے, دھیان نہیں اس کا. کیا سمجھتے ہو جائیں گی تیاری, بھائی موت سے پہلے تیاری ہونا ہے, مگر موت کا کچھ تو بھی ٹائم مقرر رہے گا. موت سے پہلے پوری تیاری ہو جانا ہے, نیکیاں اتنی ہونا کہ برائیوں کا غالب ہو جائے. وہ بعض گناہ ایسے رہتے کتنے کی نیکیوں کھا جاتے ہوئے تھے, گنتی میں نیکی سے رہتا ہمارا آگے پورا بہت بڑی بڑی مقدار گناہ کی کھا جاتا ہوگا, وہ گناہ آ کے نیکی کھا جاتا. تو موت سے پہلے تیاری کرنا ہے, مگر موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آئے گی, 1 گھنٹے کی بعد بھی آ سکتی ہے. اس لیے فوراً اب لوگ کیا سمجھتے دیکھیں گے, وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے, بھائی انشاءاللہ جانے کے بعد دیکھیں گے. ویسے جملے بھی ہے بعض لوگوں کے زبان, یعنی جب آگ لگ جائیں گی تب جا کے, آگ بجھانے کے واسطے پانی ہونا نا, جب کنواں کھودنا شروع کریں گے, آگ لگنے کے بعد کنواں کھود کے پانی نکال کے ڈالیں گے. سمجھ تمہارا حال میرے بھائی, اگر واقعی عقیدہ ہے تو ہم کو دنیا ہی میں فوراً آج ہی تیاری, آج اگر موت ہوئی تو میں کیسا حساب دے سکتا ہوں, روز شام میں سوچنا. آج کا کلوز کر لیے تو آج ٹوٹل پورا اب تک کی زندگی تو میں دوزخ ہی ہوں, جنتی. اب یہ تیاری کرے بغیر اگر مر گئے تو سمندر میں کودے بغیر تیاری کے, کشتی نہیں ہے سمندر میں کودے, کشتی لے کے جاؤ سمندر میں. بہرحال قرآن پاک میں اللہ کے نبیوں کی
فکروں میں بہت زیادہ ذکر اس کا، کئی کئی نام لے کے، کئی کئی رخ سے، یہ دن ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے، اتنے نام ہیں قرآن میں. اور نام بھی ایسے ہے کہ وہ عربی حساب سے اس کا جب پروننسیشن کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ہیبت تاری ویسا رہتا اس کا نام کے اندر بھی. قسم قسم کے ناموں سے اللہ نے یاد دیا. یوم القیامہ، یوم القیامہ کا لفظ ہے کہ پیشی کا دن، کھڑے ہو جانا ہے جا کے. یوم الحسرہ وانذرہم یوم الحسرہ، اے نبی ان کو چوکنا کرو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حسرت کا دن ہوگا. حسرت کریں گے کہ کاش نیک اعمال کر کے آتا، کیسا آ گیا میں، کھوٹے سکے لے کے آیا، نمازیں پڑھ رہا تھا بیکار، تلاوت کر رہا تھا بیکار، اس میں دم ہی نہیں تھا. تو کرائی تھا تو اگر اچھا کرتا تو اچھا تھا. حسرت کا دن ہوگا، اچھے اچھے حسرت کریں گے. اگر میں صحیح اعمال کر لیتا تو آج کے دن میں رسوا نہیں ہوتا. ذالک یوم التغابن، فرمایا کہ اصل ہار جیت کا دن تو وہ ہے. آج تم دیکھ رہے کہ میں سسرال میں جیت گیا، بھائیوں میں آگے بڑھ گیا، اپنے گروپ میں آگے بڑھ گیا. ارے نہیں، ہار جیت تو اس دن معلوم ہوں گی. کون زندگی کے اس پورے زندگی بھر کے اس کام میں کون جیتا کون ہارا اس مقابلے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، ڈرو اس دن سے کہ جو دن ہی ہے سب کو پکڑ کے جمع کرنے کا. ذالک یوم التغابن، پوری بھری انسانیت آدم سے لے کر ایدم تک اور آخر دم تک جتنے سے سب کے سامنے فیل ہو جائیں گے. رزلٹ جو آئے گا سب کے سامنے، یوم الجمع، سب کے سامنے سب کو جمع کر کے رزلٹ فیل، جہنمی، صورت کالی، پیٹ کے پیچھے سے عمل نامہ دیا جائے گا. اس دن سے ڈرو جب سب کو جمع کیا جائے. کہیں فرمایا ذالک یوم الوعید، وہ دن ہے تمہاری ٹھکائی کا، وہ برا وعدہ. وعید وعدہ ہے کہ وعید ایک ہے، اچھا وعدہ اس کو وعدہ بولتے، برا وعدہ ہے وعید. کہیں فرمایا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے. دیکھو ایک دن آنے کا ہے فیصلے کا. تم سمجھ رہے ہو کہ بس چلتے ہی رہنا ہے، کوئی فیصلہ ہی کا دن ہے ہی نہیں، جو چاہے کرتے رہو. نہیں، ایک دن فیصلے کا دن آنے والا ہے. کہیں فرمایا یوم الحساب، حساب کا دن آنے والا ہے. کہیں فرمایا ندامت کا دن ایک دن آنے والا ہے. اس کو قرآن مجید میں کہیں کہا گیا ندامت کا دن ہے. کتنے لوگ جو ہے ندامت سے رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، سر مار رہے ہوں گے. یدعو ثبورا، ہائے موت موت، مر جاتا تو اچھا تھا، مر جاتا تو اچھا، موت کو پکارے. اور ندامت سے اپنے ہاتھ کتریں گے. ہوش ہی نہیں ہوگا، اتنا کترتے کترتے کوہنی تک ہاتھ کاٹ دیں گے، اپنے ہی ہاتھ سے چبا ڈالیں گے، مگر پتہ نہیں چلے گا کہ میں اتنا کتر دیا. اتنی زیادہ حسرت ہوگی. ذالک یوم الحسرہ، ندامت کا دن. کہیں فرمایا زلزلے کا دن، یہ پہلا مرحلہ جو کائنات ٹوٹنے سے پہلے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. کیا اس دنیا میں دل لگائے ہوئے ہو؟ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمیشہ کی دنیا، اس پوری زمین کو اٹھا کر مارا جائے گا دوسرے سیاروں سے تو پوری زمین پہ زلزلہ. اب جو زلزلے آتے وہ زمین کے کسی حصے میں آتے، تھوڑے حصے میں آتا زلزلہ، وہ پوری زمین ہی کو اٹھا کے مار دیا جائے گا. وہ دن آنے والا ہے، سب تباہ ہو جائے گا. کہیں فرمایا زبردست دھماکہ ہوگا، کڑک ہوگی، دھماکے ہوں گے زبردست. کہیں فرمایا واقعہ ہو کر رہنے والا ہے، اس کا نام ہی اللہ نے واقعہ. اذا وقعت الواقعہ، اس دن کو یاد رکھو جبکہ ہونے والی چیز ہو کر رہے گی. جب ہونے والی چیز ہے وہ، اس کا نام ہی ہونے والی چیز، قیامت ہونی شدنی ہے، وہ ہو کر ہی رہنے والی ہے. کہیں فرما القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قاریہ کس کو بولتے؟ آدمی گھر میں مست سو کے ہے کمرے میں اپنے، دروازہ لگا کے سو گیا. اب کوئی آ کے ڈھو زور سے مارا تو بس سے اڑتا نہیں، وہ ہے قاریہ. خرائے دروازہ مارنا، ہوش اڑ جائیں گے. ایسا دن آنے والا ہے.
زوردار کھٹکے پہ آدمی نیند والا چمک جاتا ہے، ایک دم ہیبت کھا جاتا ہے، وہ ہے قاریہ، کھڑکھڑانے والا۔ کہیں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، معلوم یا تم کو خبر ملی کیا، ایک دن ہے جو سب پہ چھا جائے گا۔ چھا جائے گا کا مطلب سب غم میں ڈوب جائیں گے، فکر میں ڈوب جائے، ایسا دن ہوگا کہ سب فکر میں، پریشانی میں ڈوب جائیں گے، چھا جانے والے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بے فکر نہیں رہا، سب کے اوپر چھا جائے گا۔ کہیں فرمایا راجفہ، ہلا دینے والا دن، دلوں کو ہلا دینے والا۔ کہیں فرمایا ذالک یوم الحق، برحق دن ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ کہیں فرمایا ہنگامے کا دن ہے وہ، کس کس طرح سے اللہ نے، اب یہ پڑھتے تھے صحابہ کرام، آگے پیچھے پورا سین رہتا تھا تو دل ان کے لرزتے رہتے تھے۔ کہیں فرمایا یوم الطلاق، ایک دن ہماری آپ کی ملاقات ہونے والی ہے، بولے ملاقات کا دن ہے آپ کے ہمارا۔ کہیں فرمایا ایک دوسرے کو ایسا دن ہوگا سب پکارتے رہیں گے ایک دوسرے کو، آؤ مدد کو، آؤ مدد کو، سب پریشان پکارتے ہیں، رشتے داروں کو، دوستوں کو، سب مصیبت میں پھنستے، ایسا چیخ پکارے چلتی رہے گی، ایک دوسرے کو آواز دیتے رہیں گے، یوم التناد۔ کہیں فرمایا یوم الدین، بدلہ نکلنے کا دن ہے، تمہارا بدلہ دینے کا دن ہے، مالک یوم الدین، سب کا بدلہ نکلے گا، کیا کیا کر کے آئے ہو ہر چیز کا۔ کہیں فرمایا ڈراوے کا دن، جس سے پورے نبی ڈراتے رہے، بس وہ دن ہے۔ کہیں فرمایا اعمال کے وزن کا دن، جب اعمال سب کے بس لگی ہوئی ہے ہر طرف، سب کے اعمال تل رہے ہیں۔ کہیں فرمایا دوبارہ اٹھنے کا دن، یہ مت سمجھو کہ یہی دنیا ہے پھر اٹھ کے آؤ گے، سامنے آ جاؤ گے، بڑی کسی کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، اسی پریشانی ہوگی، ننگے بھاگ رہے ہوں گے، جگہ جگہ سے زمین کی مٹی اچھلے گی، اس میں سے ایک ایک قبر میں سے 70 ننگے نکل کے بھاگ رہے ہوں گے، ایسا بھاگ رہے ہوں گے جیسے کوئی بھاگ دوڑ کا مقابلہ ہے، سب حشر کے میدان کی طرف، سب کو فکر میرا کیا ہوگا، میرا عمل نامہ کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، بھاگ رہے ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور ننگے لوگ رہیں گے تو کیسا شرم نہیں آئے گی کیا؟ حضور کس کو ہوش ہوگا، بولے حضور یہ سب چیزوں کا ہوش کس کو، حیبت میں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں فرمایا رسوائی کا دن ہے وہ، رسوا، اچھے اچھے رسوا ہوں گے، جو زندگی بھر اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے تھے، ساری دنیا ان کو کیا سمجھتی تھی، لیکن سب سفید کپڑے سب کے اتر جائے، کس کی کیا پوزیشن ہے، رسوائی کا دن۔ کہیں فرمایا سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے، انتہائی گرمی، کہیں سایہ نہیں، سخت دھوپ، پسینوں میں ڈوبے ہوئے، صرف اللہ کے عرش کا سایہ۔ پھر اس میں کئی سین، 50,000 سال کا دن ہے وہ، ایک دن تھوڑی ہے، ایک دم اندھیرے کے سین بھی ہے اس میں، آگے اندھیرے ہوں گے، پیچھے سے جو ہے کوئی چیز بھگا رہی ہوگی، سامنے اندھیرا ہوگا، پھر دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط پہ، دوزخ کی آگ کالی ہے، تو پوری کالی ہونے سے ایک دم اس پہ سے گزریں گے کیسا؟ جس کے پاس نیکیاں ہیں وہ نیکیاں نور بن کے راستہ دکھائیں گی، اب بھاگنا ہے، بھگا رہے پیچھے سے فرشتے، حیبت سے بھاگ رہے، پھر دیکھے تو کالا سین ایک دم، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کتنے گر رہے ہوں گے، کیسے اندھیرے میں بھاگنا ہو تو کتنا خوف ہوتا، کبھی کہتے ہیں اندھیرے میں جا کے بھاگنا شروع کرو۔ کہیں فرمایا انصاف کا دن ہے، برابر انصاف ہوگا، ہر چیز کی باریک باریک چیز سامنے آئے گی، پورا پورا بدلہ، توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اور فرمایا کہیں وہ دن جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دنیا میں ایک بڑا سہارا کیا ہو تو کوئی تو بھی کام آتے، بھائی بہن رشتے دار، آپ ادھر کوئی تو بھی انسان، ارے بھائی وہ دن ایسا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے، آدمی پہ بڑی بےچارگی طاری ہوتی ہے جب کوئی کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آئے گا بولے، سہارے ٹوٹ جاتے نا تو بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ اور فرمایا ایسا دن جب آنکھیں
کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ایسے واقعات ہوں گے کہ دیدے پھٹے رہ جائیں گے، ایسا بھی ہونے والا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف انعاموں کا ترجمہ پڑھا ہوں میں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، تو دیکھو کس کس انداز سے نبیوں نے ڈرایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو وقت سے پہلے ہی آگاہ کیا ہے، ایسا عجیب دن آنے والا ہے۔ 50 سال تو ہم عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں، 15 سال کے بعد تو بالغ ہوتے، فرض ہوتا کوئی بھی عمل، اور 65 سال کے بعد تو کیا ہے، 65 سال تک جی لیے تو بہت ہو گیا، اس کے بعد تھوڑا بہت بونس رہتا، ہاں تو 50 سال ہی جیتے اصل، 65 کے بعد جیے تو بھی کیا جیتے رہتے، کیا کی زندگی کو کھینچتے رہتے، زندگی خود ایک جو ہے ایک ڈیوٹی بن جاتی ہو، فلاں ٹائم پہ یہ دوا، فلاں ٹائم پہ یہ دوا، یہاں بیٹھنا ہو کرنا ہوتے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہنا 8 دن میں، وہ زندگی تو ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے تو بھی اس کے بعد تو 50 سال 15 سال سے شروع 50 سال کرنا ہے عمل، اور حساب کا دن ہی 50,000 سال کا ہے، یعنی ہر دن کا حساب 1000 سال دینا ہے۔ ایک دن ہم جو عمل کرے اس کا حساب 303 سال تک دینا ہے، 3 سال کا دن ہے وہ، ایک دن کے بدلے میں 3 سال، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ پھر مختلف انداز سے عما یتساءلون، جب جو ہے نبی قیامت کا دن آنے والا ہے بولے تو وہ کبھی سنے نہیں تھے عرب لوگ، تو لوگ ارے یہ نئی بات بولتے ہیں نا، یہ دن آتا کرتے حساب ہوتا کرتے سنے جی، تمہارا واہ دادا کو تو بولے تھے کیا، تو لوگ بیٹھ کے وہ مجلسوں میں مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا دن ایسا ہوتا کرتے، ایسا بھی ہو سکتا کیا، مکے میں یہاں وہاں کعبے کے اطراف وہ سرداروں کی مجلسیں رکھتی تھی، اس میں مذاق اڑاتے تھے قیامت کا، تو بیٹھ کے ایک دن ایسی مجلسیں چلا رہے، ایک جو ہے کافر جو آیا سردار، وہ ایک پرانی باریک باریک ہڈیاں لایا، پرانے لا کے سب کے سامنے مسل دیا، دیکھو ادھر، پورے ہڈیوں کو زور سے مسل دیا تو وہ بالکل چورا چورا ہو گیا، تو سب کے سامنے پھونکا، بول کے پھونکا، اڑ گیا، یہ محمد کو دیکھو، یہ جو ہے یہ ہڈیاں جو میں ابھی پھونک مار کے اڑا دیا، پھر انہوں زندہ ہوتے کیا، یہ ہڈی پھر زندہ ہوتی، یہ محمد عجیب باتیں کرتے رہتا، وہ یہ پھر زندہ ہوتا بولے یہ ہڈی والا، تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے 30ویں پارے کی پہلی جو آیتیں ہیں، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال جواب چل رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کچھ پتا ہے وہ بہت بڑی نیوز ہے، جس کو کھیل بنا رہے ہو بہت بڑی نیوز ہے، وہ ہلا دینے والی ہے، وہ تم سمجھنا بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، وہ حشر کا میدان، آج تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کو بڑی خبر قرآن مجید میں اللہ نے کہا، بہت بڑی نیوز دینے کے لیے انبیاء، اور بہت اہتمام سے حضور آخرت سے پہلے کے واقعات وغیرہ، قیامت کے دن کے واقعات بہت اہتمام سے دل میں اتارتے تھے، زور تھا اس پہ، اس کے مذاکروں کا بہت زور تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن حضور فجر کے بعد بیان شروع کر دیا قیامت کا، چھوٹی بڑی اسٹارٹنگ کی علامتیں پھر کیسا آئیں گی کیا ہے، فجر کے بعد بیان ہوا تو ظہر تک چلتا رہا، وقت آ گیا تو پھر اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئے، پھر عصر تک پھر بیان چلتا رہا، پھر قیامت کا تذکرہ۔ اللہ کے نبی اس طرح صحابہ کو گھول کے پلاتے تھے، یہ ہے اصل اطلاعات، اصل خبر یہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دلوں کو ہلا دینے والے انداز میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، میٹھے میٹھے انداز میں نہیں، ڈھیلے ڈھیلے انداز میں نہیں، جیسے کوئی بجلی گرج رہی کیا، لہجہ ایسا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے پالنے والے سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کیا سمجھ رہے ہو،
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اس دن کی حیبت سے بچے کو پھینک کے بھاگ جائیں گی, بچے سے کوئی لگاؤ نہیں. حالانکہ دنیا کے زلزلوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ لاش ایسا ملتی, بچہ جو ہے دودھ پیتے رہتا, ایسی لاشیں ملتی بعض. یعنی ماں کیا ہے, مرتے مرتے بھی بچے کو سینے سے لگا کے مرتی ہے. سر دنیا کے زلزلوں میں بعض وقت تصویریں ایسے آتی, لیکن اللہ کیا بول رہے, قیامت کا زلزلہ ایسا نہیں ہوگا, دودھ پلاتے ہوئے کوئی نہیں مرے گی, پھینک دیں گے انہوں. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, اور حاملاؤں کا حمل گر جائے گا. کیا اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ایسا چکرا رہے ہوں گے, لگتا ہے کہ یہ خوب پی گئے کیا ہے لوگ, ایسا چکر لگا رہے ہوں گے. حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا, وہ اللہ کے عذاب کی سختی کا اثر ہوگا, ہوش اڑ جائیں گے. اللہ اکبر. تو جگہ جگہ قرآن میں مکی دور میں یہی ذکر رہ کے قیامت کا ذکر, حشر کا ذکر. یوم تشقق السماء بالغمام, اس دن سے ڈرو جبکہ پورے آسمان جو ہے, آسمان ایسی چھٹ جائے گا جیسے بادل چھٹ جاتے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس دن سے ڈرو جب ظالم لوگ, ظالم کا مطلب جو اچھا عمل نہیں کر کے آئے, عَلَى يَدَيْهِ, وہ اپنے ہی دونوں ہاتھوں کو کترنے لگیں گے, کھانے کیا تمہیں میں کر کے آیا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا تو اچھا تھا, رسول کے راستے پہ آ جاتا تو اچھا تھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کی دوستی میں نہ جاتا تو اچھا تھا. یہ دوستوں کی خاطر, یہ سسرال کے خاطر, یہ مائکے کے خاطر, کس کس کے خاطر میں دنیا داری میں ہی لگا رہا. نہیں کماؤں گا تو سسرال والے کیا بولیں گے, خوب ترقی نہیں کروں گا تو اپنے خاندان والے کیا بولیں گے, اچھا جم کے جو ہے میں کچھ پوزیشن نہیں بناؤں گا تو ساتھ والے کیا بولیں گے, محلے والے کیا بولیں گے. میں کن کن کی چکر میں گناہ کرتا رہا, کاش میں ان سب کو ٹھوکر مارتا اور نبی کے راستے کو میں چنتا. اللہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کئی وقت بیان سنا میں, کئی مرتبہ مسجد سے ملی, دل پہ اثر بھی ہوا, لیکن گھر جاتے گھر ایسا تھا بھلا دیا, رشتے دار ایسے تھے بھلا دیے, دوست ایسے تھے بھلا دیے. اللہ کی یاد آئی تھی میری زندگی میں, مگر یہ گروپوں نے, یہ ماحولوں نے مجھے برباد کر دیا. یاد آ کے بھی پھر میں بھول گیا, کتنی مرتبہ ہوش آیا تھا, پھر میں دنیا کے نشے میں. یہ دوستوں کی وجہ سے, یہ برے ماحول کی وجہ سے, یہ رشتے داروں کی وجہ سے. سب سے بڑے دشمن یہ گھر والے جو بھلا دیتے ہیں سب کچھ. اللہ اکبر. قدم قدم پہ کھینچا گیا. شیطان وکان شیطان انسانی خذولا, اور انسانوں سنو, یہ شیطان نے جب تک تم دنیا میں رہتے بڑا خیر خواہ بن کے روزانہ پلاننگ ڈالتے رہتا ہو. وہ جاب کریں گے, اس کی تیاری کریں گے, وہ کاروبار کریں گے, تیاری کریں گے, وہ کام کریں گے, خاندان میں عزت ہوتی, یہ گاڑی خریدیں گے, اچھا دکھتا. بڑا دوست بن کے لانا دیتے جاتا تھا تم کو شیطان. لیکن جب مصیبت کا وقت آئے گا تو کھڑے کے ہنس رہا ہوگا جب ساتھ نہیں دے گا. اب دیکھا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب تم کو امیدیں دلاتا تھا دنیا میں, جب بڑے ہو جب کر لیں گے, تھوڑے دن کے بعد کر لیں گے, قسم قسم کے بہانے دے کر تم کو دین پہ نہیں چلنے دیتا تھا. اور آج مصیبت میں پھنس گئے تو کوئی مدد نہیں کر کے ہنس رہا ہے کھڑے. کان شیطان انسانی خذولا, چوراہے پہ لا کے چھوڑ دیتا ہوگا, ساتھ دیتا ہوں بولتا, بعد میں ہاتھ دے دیتا. ایسا ایسے بہت دھوکہ دینے والا. یہ شیطان کون کیسا آتا ہے؟ یہ دوستوں کی شکل میں آتا ہے, یہ بیوی کی شکل میں آتا ہے, یہ بچوں کا. آپ شیطان بولے تو کہاں ہے ہم, کہاں کے بول رہے بھائی کارا سمجھ رہے. وہ میٹھی بات اگر کرے تھے بیٹی, وہ بیٹی کی میٹھی بات کے پیچھے شیطان رہتا ہوں.
اب وہ پلاٹ خریدے تو اچھا رہتا ہے، جو نے دنیا دار بنا دیتے رہتی، کبھی بیٹی بناتی، کبھی باپ بناتا، کبھی دوست بناتا، کبھی بیٹا بناتا، شیطان انہی کے روپ میں آگے بات کرتا، پھر مصیبت میں چھوڑ دیتا ساتھ، کچھ کام نہیں آنے والے ہیں رشتے ناتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے داروں کا خیال نہیں کرنا ہے، آخرت کو یاد رکھنا، ان کو بھی آخرت میں کامیاب بنانے کی فکر کرنا۔ اور پھر سین کھینچا گیا، قیامت آئے گی تو اسٹارٹنگ میں کیا ہوگا؟ اذا السماء انشقت، وہ دن یاد کرو، سین یاد کرو، جس دنیا کو اتنا لگاؤ سے دیکھ رہو، اس کی بربادی کا دن یاد کرو، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ گول زمین جا کے سب دبا دیں گے تو چوڑی ہو جائے گی، ڈال کے وہ ٹیڑھا ڈال کے دباتے نہیں، روٹی بنانے کے بھی آتے ہو مشین، ڈال کے دباتے، یہ گول زمین کو ہم ڈال کے اگر دبائیں گے تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اندر کی پورا پیٹ میں کا پورا نکل جائے گا زمین میں، اندر پورے مردے باہر، پورے خزانے باہر۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پکارے کیا پورے مردے باہر، پورے اندر سے کیا کیا خزانے باہر آ گئے، بولے اندر جیسے سب اندر کا پورا نکال کے باہر پھینک دے گی زمین، چوڑی ہو جائے گی، روٹی کی طرح حضور نے فرمایا چپٹی ہو جائے گی، اب تو گول ہے۔ اللہ، اور یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے مختلف حصے تمہارا ریکارڈ بولنا شروع کریں گے، یہاں کے بیٹھتا تھا، یہاں کے منطقہ مارتا تھا، یہاں کے جو ہے پیتا تھا، یہاں آ کے وقت خراب کرتا تھا، تو جگہ ہر جگہ کی زمین، تم جہاں جہاں گئے ہو وہ زمین تمہاری رپورٹ زور سے سنانا شروع کر دے، حیران ہو جائے گا آدمی۔ القاریعۃ ما القاریعۃ، وہ ہلا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی قیامت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن سے ڈرو جب لوگ پریشانی سے ایسے بھاگ رہے ہوں گے، بکھر رہے ہوں گے جیسے پتنگے اڑتے ہیں، دیوانوں کے ساتھ آگے گرتے رہتے ہیں لائٹ کے اوپر۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن کو یاد رکھو میرے بندو جب انسان خود اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، کام مانگے گا، کوئی مدد کرنے کی، بھائی کو دیکھ کے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اپنی ماں کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا، ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، قریب نہیں آئے گا اس کے، اپنے بیٹوں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، کہ اس لیے کہ اس دن کس کا رشتہ کس کا ناتا، لکل امرئ منہم، اس دن تو ہر آدمی کے لیے شأن یغنی، ایک ایسی حالت کا واسطہ ہوگا جو اس کو سب بلا دے گی، کون بھائی ہے، کون بیٹا ہے، کون لاڈلی بیٹی ہے، سب کچھ نہیں، میرا کیا ہوگا، ایسی حالت ہوگی، ساری محبتیں سارے رشتے سب بھول جائے گا، اتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ کیسا کیسا اللہ سمجھا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں بھائی؟ کبھی یہ جملوں کو ہم پڑھنا، بار بار پڑھ کے اس کیفیت میں جانا جو اللہ ہمارے دل کی کیفیت بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنانا۔ کتنے سورے آخری پڑے ہوئے، آخری کی پوری منزل پوری یہی پڑی ہوئی ہے، یہ کیفیت طاری کرے میرے بندے تاکہ شیطان سے بچ سکے، تاکہ دنیا کے جادو سے بچ سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کھل کھل کے بار 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 اب کیا بھی بولتے رہتا، کیا نہیں بولتے رہتے، اللہ تعالیٰ دن سب بھی تبھی فواد، ہاں بار بار بولنے سے رفتہ رفتہ پختہ، بار بار قیامت کے تذکرے، بار بار پچھلی قوموں کے تذکرے ہم بار بار دہراتے ہیں، صرفنا فی، دہراتے رہتے ہیں تاکہ دل تمہارے اچھا بیٹھے۔ یہ کوئی معلومات کے لیے نہیں ہے، یہ چیزیں روزانہ دہرانے کے لیے، نوافل کی شکل میں ہلکی آواز میں ذرا قیامت کے بارے میں سورے پڑھتے رہنا۔ اتنی عربی نہیں آتی تو کم سے کم ترجمے والے صاف ترجمہ والا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ صاف ستھرا لے کے قیامت کے سورے بار بار ہلکی آواز سے پڑھنا، ترجمہ سناٹے میں بیٹھ کے، جن ایسا ہوگا ایسا ہوگا اس کی آواز نکال کے پڑھنا، اپنے کو سنانا تنہائی میں، تب جا کے اثر ہوگا۔ یہ دل پہ خوف کی کیفیت طاری کرنے کے لیے یہ پورے صورتیں، وہ فائدہ کون اٹھا رہے بھائی؟
کتنے ہیں ہم میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے پورا جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے۔ وہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کو یاد رکھو جب تم کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور کوئی چھپی سے چھپی چیز بھی اس دن چھپی نہیں رہے گی، کوئی نہیں جانتا تھا تمہاری وہ غلطی کہیں چھپی ہوئی تھی، تم بھی بھول گئے تھے، لیکن وہ سامنے آ جائے گی۔ کوئی چھپی ہوئی غلطی بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، کوئی بات چھپی نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ترازو نصب کر دیں گے ہماری طرف، انصاف ہوگا۔ اور کہیں فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینا ہم کو بہت اچھا آتا ہوا ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، بہت کافی ہم حساب لینے کے لیے، پوروں کا حساب، باریک باریک حساب لینا ہم۔ واللہ سریع الحساب، فرمایا اللہ تمہارا بہت تیز حساب لیتا ہو۔ کیسے کیسے انداز میں خوف دلایا گیا۔ اور کہیں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اور سنو ہم جو ہے نا ہم لکھ رہے ہیں، بولا اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں، فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں مگر خوف دلانے کے واسطے بول رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، نہیں تمہاری پوری روداد ہم لکھ رہے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، انا میں جو نون آیا نا، انا وہ بھی قوت کے واسطے ہے، پھر لہو میں، پھر لکاتبون میں جو لام آیا وہ بھی تاکید بیان کرنے کے واسطے ہے۔ خالی اس کا معنی خالی ہم لکھ رہے ہیں آتا، ہم لکھ رہے ہیں ہم، ایسا نکلتا اس کا مطلب۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کوئی نہیں لکھ رہا تمہارے روداد، تمہارے اعمال، ہم لکھ رہے ہیں اللہ کا۔ انا لہو لکاتبون، بھاگتے رہیں گے قیامت میں، گروپ بھاگ رہا ہے تو فرمائیں وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑیں گی، اللہ بولیں گے، فرشتے بولیں گے پکڑو ان کو، روکو ان کو، ان سے ابھی پوچھنا باقی ہے، ابھی ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی، روکو ان کو، یہ سینے کو بتایا گیا ہے۔ وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے بہت پوچھنا ہے، ابھی سوالات باقی ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ، تابعین، ہر دور کے صالحین قرآن مجید کے ان الفاظ کو پڑھتے تھے، روتے تھے، اثر لیتے تھے، جب دعا کرتے تھے۔ ہم لوگ قرآن پڑھے تو بھی اس کے ترجمے نہیں پڑھتے، پڑھے تو بھی تنہائی میں اتنا نہیں پڑھتے کہ رونا آ جائے، تاکہ علمی انداز سے پڑھتے، علمی تھوڑی سے، وہ دل بنانے کا سامان ہے۔ اور ایک ایک آدمی کی جو گواہی دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ چار گواہی دینے والے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود ہمارا جسم، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، خود جو خود کیا تھا عمل انہیں کیا تھا، یا اللہ میرے ذریعے سے انہیں رشوت لینے لگایا تھا فلاں نے۔ آنکھ بولے گی انہیں فلاں موقع پہ فلاں دیکھا تھا۔ زبان بولے گی، خود بولے گی فلاں ٹائم پہ جھوٹ بولا، انہیں روکا، بولا تکبر کی بات۔ اب انسان پریشان ہوگا، میرے اتنا اندر ہی سے یہاں سے بولنا شروع کر دیا، اندر سے بولنا شروع کر دیا۔ تو ایک سلطانی گواہ بول کے تھا دنیا میں، سلطانی گواہ ایسا، تو جو چار آدمی مل کے کسی کو قتل کرے نا، کوئی بھی گواہ نہیں ملے تو اس میں سے ایک آدمی کیا کرتا، میں گواہی دیتا ہوں بول کے گواہ سے معافی ہو جاتی ہوگا، اس کو سلطانی گواہ بولتے ہیں۔ مجرموں میں جو شریک تھا وہ آدمی خود بولتا کہ میں گواہی دیتا ہوں، انہوں سو ہوتے میں بھی تھا، یہ کرے ہم لوگ، اس کو سلطانی گواہ بولتے۔ تو یہ آگا جو ہے نا، یہ سلطانی گواہ قیامت کے دن انہوں بولیں گے ہم ہی کرے صاحب، ہمارے سے کرائے انہوں، ختم، پکڑے گا اس کو، کیسا سلطانی گواہ کو کیسا انکار کر سکتا۔ تو پھر فرشتے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو حرکتیں کرتے ہو جانتے ہو، کرامن کاتبین لکھے ہوئے، لکھنے والے موجود۔ پھر ایک سپر کمپیوٹر ایک ہے، اعمال نامہ ایک انہوں تیار کرتے سو چھوٹے چھوٹے الگ ہے، پھر پورے انسانوں کا ایک کتاب ایک ہے، اعمال نامہ ایک ہے، سینٹرل جہاں کے فیڈ ہو جاتا وہ ایک ریکارڈ الگ ہے، پورے بڑا ہے وہ، سب کا رہتا اس کے اندر کتنا چھٹا، وہ نام ہے عمل۔
یہ بھی ہے ہاں امقرؤ کتابیہ. اب یہ جو اعمال نامے فرشتے جو لکھیں گے یہ قیامت میں دیے جائیں گے سب کو. اب آج کل تو زندگی بھر کی کہانی پڑھنا وہ تو بہت لمبا ہوتا، مگر اس وقت جو ہے بہت تیز. اب آج ایک چپ میں کیا کیا نہیں آ جا رہا، ایک فون میں کیا کیا نہیں آ رہا، اور پڑھنے کی رفتار بھی. اور وہاں دن تو 50,000 سال کا جنہیں پڑھنے کو ٹائم بہت ہے وہاں. تو اپنی جس کا اچھی لسٹ ہوتی نا بھاگ بھاگ کے جا کے ارے کریم بھائی دیکھو میرا دیکھو پورا عمل نامہ ہے زندگی میں کیا کرا تھا، دیکھو سنو ہاں امقرؤ کتابیہ، آؤ جی دیکھو کیسا ہے میرا سروس بک دیکھو میری. میں بھی بول رہا تھا یہ بھی کرا تھا کہتے میں یہ بھی کرا تھا کہتے خوش ہو کے سنائیں گے پورا. جو وہ پیج نکالو جی نکالو چلو 1920 نکالو 1919 نکالو 1918 اتوار کا دن نکالو پورے اعمال بھرے ہوئے ہیں. بلا کے ہوتا ہے کیا بہترین رزلٹ آیا. رزلٹ آئے تو بچے دکھاتے نہیں. دیکھو میتھس میں کتنے آئے دیکھو 95 آئے پورے 100 میں 100 آئے. سائنس میں اتنے آئے. دیکھیے یہ ٹپ آیا تھا نا یہ پیپر مگر اتنے آئے دیکھو میرے کو. نمبر بتا لیتے اس دن بتائیں گے لوگ بلا کے پڑھو اور بولے گا انی ظننت انی ملاق الحساب. یا میں دنیا میں رہ جا یقین رہتا تھا میرے کو ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے. اس واسطے میں جب سے سنبھل کے چلا ہوں اس واسطے اتنا اچھا رزلٹ آیا. میرے کو معلوم تھا ایسا ہوتا ہو. انی ظننت انی ملاق الحساب. فهو في عيشة راضية. پھر وہ من پسند زندگی میں جو بولے وہ ہونے کی ویسی زندگی اس کو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اب جس کو قیامت کے دن اس کے الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا ان کو رزلٹ جن کا غلط ہے جن کا سامنے ہے ان کو آئیے تشریف لا کے اور دوسروں کو چل ادھر مگر پیچھے سے دیکھو بشمالی. اب وہ دیکھتے یا لیتنی لم اوت کتابیہ دیکھتے فیل بول کے دیکھتے کاش یہ دن نہ آتا مجھے یہ عمل نامہ نہیں ملتا تو اچھا تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ. وہ جو مر گیا تھا دنیا میں 60 سال کی 65 کی مر گیا تھا وہیں میرا قصہ ہو گیا تو اچھا تھا. کھیل کے زندہ ہو گیا میں. یا لیتنی کیا ہے وہ موت آئی تھی نہیں وہی میرا قصہ ختم کر دی تو اچھا ہوا کہ مر کے ٹھکانے تو لگ گئی. کم وقت جیتے جی میری مٹی خراب تھی. تو وہ جو دنیا میں ایک موت آئی تھی مجھے وہ وہیں میرا قصہ ہوئی. یہ پھر کے کھڑا کرے ہوں گے میرے کو. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. وہ موت ہی پورا قصہ ختم کرتی تو اچھا تھا. ما اغنا عنی مالیہ. کیا کیا کمایا تھا کیا کیا پوزیشن بنایا تھا کتنی شہرت کمایا تھا کتنے چاہنے والے تھے کتنے اچھے ریکارڈ تھے دنیا میں میرے آج کچھ بھی کام نہیں آ رہا. بولے وہ پورے ریکارڈ تو زیرو ہو گئے. بولے کھیل کا ریکارڈ تھا خاندان کے اندر میرا ریکارڈ تھا کیا کیا کتنے ریکارڈ بنایا تھا. آفس میں گئے تو میری دھوم رہی یہاں وہ پورے ریکارڈ آ گئے ہو رہے کوئی کام نہیں آ رہا. وہ جتنے میرے ہنگامے تھے جتنی میری کوششیں تھی جتنی میری پوزیشن بنانے کی چکر تھی وہ تو پورا فیل ہی آج کام ہی نہیں آ رہا. اور پورا پیسہ بھی کام نہیں آ رہا. حلق عنی سلطانیہ. میرا پورا پاور آج زیرو ہو گیا. آج میرا کوئی پاور نہیں میری کوئی حیثیت نہیں. بول بول کے روتا جائے گا روتے ہی رہیں گا. ادھر سے آ جا خذوہ فغلوا. پکڑو جی اس کو. آرڈر ہو گیا ابھی دوزخ کا مل گیا اس کو. ابھی رو رہا پلا رہا تو خذوہ پکڑو اس کو. فغلوا بعد ڈالو زنجیروں میں بیڑیاں پہناؤ اس کو. ثم الجحیم صلوا. لے جا کے پھینکو اس کو دوزخ میں. پکڑ کے پھینکنے والے فرشتوں کا داروں آگے بولیں گے پکڑو اس کو. کہاں رو لیتے بیٹھا لے جاؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 گز کی آگ کی زنجیر میں باندھو اس کو اندر ڈال کے پورا اطراف سے باندھ کے منہ میں سے گھسا کے بیت الخلا کی طرف سے نکال کے ٹائٹ باندھ دیں گے. ذلیل کر کے ڈالیں گے. بھیڑیاں انہیں کئی کو پہناتے ہو تو ذلیل کرنے کے واسطے انہیں بھاگتا کیا بھاگتا بھاگتا کچھ بھی نہیں. اس کو ذلیل کرنے کو بیڑیاں گلے میں توخا بھی ڈالیں گے. پرانے زمانے میں مجرم کو ذلیل کرنے کے واسطے موٹے موٹے توق گلے میں ڈال دیتے تھے ہاتھا پاؤں بن کے تو باندھ کے اس کو پھر اس کو ٹائٹ باندھتے تھے. اس سبب اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ کہ ڈرنا. ہم لوگ
اب یہ پورے قصے سنتے ہو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ کیسے سوچ رہے فلم دیکھ رہا ہوں ایسا ہوتا ہوں گا ایسا ہوتا، میں کہاں تو کھڑے دیکھتا ہوں ایسا سمجھ رہا، اپنے اوپر ہونے والا ہے یہ سب، یہ سیریل نہیں ہے، اپنے اوپر گزرنے والا، اس لیے کہ ہم نے تو کوئی بھی محسوس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں پکڑ بھی نہیں ہوں گا۔ ان عذاب ربہم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے کوئی بھی نشچنت نہیں رہ سکتا، کس کو کب پکڑنے والے ہیں کچھ پتا نہیں، کس دیش سے پکڑنے والے ہیں پتا نہیں، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے پکڑیں گے کیا۔ اللہ، اور پھر زمین بھی گواہی دے گی، 4 گواہ، آگا گواہ دیں گے، فرشتے گواہ دیں گے، اور وہ سینٹرل بک ایک ہے، پھر زمین بھی گواہی دے گی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، چھوٹے بچے سے ہی یہ بٹھاتے رہتے تھے ذہن میں، اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، ہو کے بیچ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ دیکھ رہے بیٹا، یاد دلاتے ماں باپ، ایک ماحول تھا، اللہ دیکھ رہے، قیامت آئے گی، یہ سب باتیں بچپن سے بٹھاتے تھے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ ہے اللہ، یہ یاد دلاتے تھے۔ ایسا ماحول تھا اس زمانے کا۔ ایک جو ہے باپ کیا کیا، واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بیٹے کو لے کے جا رہا تھا، بھوک لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تو انگور کا باغ دکھا، تو بیٹے کو بولا، چھوٹے بچے کو کتنے سال کا تھا کہ 7-8 سال کا 5-6 سال کا، کہ تم یہاں کھڑو، بھوک لگ رہی نا، میں اندر جا کے انگور توڑ کے لاتا ہوں، تم دیکھتے رہو، تو آ رہا بولتے بولنا، آئے تو آواز دو، میں جو ہے ٹھہرا کے جیسا ہی اندر گیا انہیں، اب بچہ پکانا، ایک آدمی ایک دیکھ رہا ہے، ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، احدن یرانی ابو احدن یرانی، ایک دیکھنے والا دیکھ رہا، دیکھنے والا بھاگ کیا کہاں ہے، یہاں کہاں ہے، کوئی بھی نہیں نا، اللہ میں دیکھ رہے ہیں، بچے بولتے تھے ایک دیکھنے والا دیکھ رہا، اس کو یاد تھا۔ بچوں میں ایسا فکر بنائی جاتی تھی کہ ایک دن قیامت میں حساب ہونے والا ہے۔ بہلول دانا کا قصہ فضائل اعمال وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں دیکھے بچے کو، چھوٹا بچہ تھا اور اس وقت غمگین بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے پوتے کھیل لے رہے، بازو بیٹھ کے غمگین صورت لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا تم کیوں نہیں کھیلتے، سب کھیل لے رہے نا، تم کیوں غمگین کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو بیٹا بولا، قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہو خالی تم کو پیدا کر دیا گیا ہے، کھیل لو، کھاؤ، گاڑیاں پہ پھرو، خوب فیشن کرو، خوب ڈریسنگ کرو، خوب بالاں سجاؤ، میک اپ کرو، نکلو، آواز کرو، خالی پیدا کرے سمجھے تم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایسے ہی پیدا کر دیا سمجھے، وانکم الینا لا ترجعون، ہمارے پاس آنے والے نہیں۔ تو بیٹا، وہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، ہم کو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور جانا ہے اللہ کے پاس، اس پاس سے غمگین بیٹھا ہوا۔ بیٹا تم چھوٹے بچے ہونا جی، ابھی سے اتنی فکر کیوں ہے تمہارے کو، چھوٹے بچے تم، وہ بالغ ہونے کے بعد ہے، وہ تم چھوٹے بچے ہونا۔ نہیں مامو جان، مجھے یہ سمجھ میں آتا، ہماری امی جب چولہا سلگاتے نا تو پہلے چھوٹے چھوٹے پچراں لگاتے لکڑی پہ، اس سے سلگاتے لکڑی کو، چولہے کو پہلے چھوٹے چھوٹے پتھر لگا رکھتے، اس کے بڑے لکڑیاں اس سے جلتے۔ تو میرے کو یہ ڈر ہو رہا، اللہ تعالیٰ بھی پہلے بچوں کو ڈالتے ہوں گے دوزخ میں آگ بھڑکانے کے واسطے، پھر بڑوں کو ڈالتے ہوں گے، یہ سوچ کے غمگین ہو رہا ہے، ایسا ماحول بناتے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی ہم میں سے نہیں سمجھ سکتا، میرے کو دوزخ میں ڈالتے ہوں گے کیا؟ اس دن سے نمازی ہوں، میری تو جمالی داڑھی ہے، پہلے دن سے داڑھی رکھا، کبھی کاٹا ہی نہیں میں، اور میں جو ہے شروع سے دین کے ماحول میں ہوں، دعوت کے ماحول میں ہوں، علماء کے ماحول میں ہوں، اور والدین جو ہے شروع سے ہی نمازی، میں جاتا ہوں گا کیا؟ اور کبھی اپن وہی باز بیان دین کی باتیں بولتے رہتے، تو کیسا ہم جاتے کیا ہوگے، ایسا ہم نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، جو ساری دنیا کو جہنم سے نکالنے والے تھے، وہ روتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی ایک طاقت اتنی بڑی ہے کہ کوئی ان کو سبق یاد نہیں، آپ ایسا بولے تھے نا، بول کے نہیں بول سکتے اللہ کے پاس، اب نہال وقت بولے تھے نا، اب نماز پڑھتے ملتا، وہاں یہ سب نہیں بول سکتے، وہاں بڑے بڑے انبیاء کوئی کچھ نہیں بول سکتے، بہت بڑی طاقت ہے۔
تو اللہ کے نبی یا لیت رب محمد لم یخلق محمد، حضور کاش محمد کا رب محمد کو نہیں پیدا کرتا تو اچھا تھا. حضور میں پیدا ہوا ہوں تو حساب دینا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں حضور بولے کہ پورے قیامت تک کے مسلمانوں کی نیکیوں کو ترازو میں ایک طرف رکھ دو، ابو بکر کی نیکیاں ایک طرف رکھو تو ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، اس سے بھاری نیکیاں. کئی مرتبہ بولے تم جنتی ہو، تو حضور خود بولے ان کی پریشانی دیکھ کے تم جنتی ہو کے بولتے حضور. لیکن پھر بھی ان کا حال یہ تھا کہ بس کوئی چڑی نظر آ گئی سمجھو مست پھدک رہی، یہ ڈال پہ وہ ڈال پہ، تو اے ابو بکر صدیق تو چڑیا ہوتا تو اچھا تھا. چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، مست پھدک رہی، تجھے دوزخ کا عذاب نہیں ہے، کوئی حساب دینا نہیں. پھر خود کو دیکھ کے روتے تھے، اے ابو بکر تجھے تو حساب دینا ہے. کیا ہوں گا، اللہ اتنے بڑے اللہ کو حساب دیں گے. تو کبھی بولتے تھے میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا تو اچھا تھا. کبھی بول لیتے تھے میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا تو اچھا تھا، اس میں اس کو حساب نہیں. کبھی درخت دیکھے تو درخت کا میں پتا ہوتا تو اچھا تھا. کبھی بولتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. اتنی نیکیاں کر کے بھی یہ آخرت کی فکر تھی. آج ہم لوگوں کو ایسا دنیا جادو کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسا تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے تھوڑے اچھے ڈریساں پہن لے کے جیب میں تھوڑے پیسے آ گئے تو ہم وہاں بہت سب معزز سمجھ رہے اپنے آپ کو، مجرم نہیں سمجھ رہے. یاد نہیں آ رہی دوزخ کیوں؟ تو سب عزت کر رہے لوگوں سے دھوکا ہو جا رہا. اچھے کپڑے پہن لے کے گاڑی لے کے پھر سولو رائٹ بول رہے تو ہم کیا سمجھ رہے؟ ہم مجرم نہیں ہے سمجھ. اللہ کے حساب سے تو مجرم ہے، اس لیے کہ اللہ کا ادب کون کر رہا، ہم لوگ جتنا کرنا چاہیے. تو کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث صحابی ہیں. اب سورہ واقعہ میں کیا ہے، جنت میں جانے والوں میں ایک تو السابقون الاولون نمبر 1 کے لوگ، دوسرے کیا ہے اصحاب الیمین سیدھے طرف والے عام جنتی. تو انہوں بولتے تھے کاش میں وہ اصحاب الیمین میں سے ہو گئے تو اچھا تھا. السابقون میں رہوں گا وہ سب اس کی تمنا نہیں، خالی ذرا گھس آ جائے تو بس تھا. آخری سب سے چھوٹا جو بھی ڈگری ہے اس پہ میرے کو جنت میں مل گئی تو اچھا تھا. کبھی بولتے تھے یا لیتنی کنت اذا مت لم ابعث، کاش اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ ایک مرتبہ میں مر جاؤں تو اللہ مجھے اٹھائے نہیں تو اچھا ہے. اتنے بڑے بڑے صحابہ. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں اپنے جب امیر المومنین سے رات میں دورہ لگا رہے تھے گھروں کا جائزہ لینے کے لیے، ایک گھر کے قریب سے گزرے. وہ آرڈر دے چکے تھے کہ بھائی دودھ بیچنے والے دودھ میں پانی مت ملاؤ، بغیر ملائے کے دودھ بیچو جتنے بھی بیچنا ہے، وہ آرڈر دیے تھے. تو اب ایک گھر کے پاس سے گزرے، فجر سے پہلے رات میں تہجد کے وقت دودھ نکالنے کا وقت تھا. تو ماں بول رہی کہ بیٹی ذرا دودھ نکال لی میں کم ہے، ذرا پانی لاؤ بول کے ماں بولی. اندر سے آواز آ رہی. تو بیٹی بولی امی امیر المومنین کا آرڈر ہے پانی نہیں ملانا دودھ میں. تو ماں بولی عمر دیکھ رہے کیا؟ تو اندر سے آواز آئی عمر دیکھ رہے کیا بیٹا؟ تو بچی کی آواز آئی عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. بیٹی بولی عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ جملہ سنتے حضرت عمر باہر مکان کے باہر تھے، دورے پہ تھے، آہستہ سنتے ان کو پورا ایسا شاک لگا یہ جملہ سنتے. ان کا نام بھی تھا نا، عمر کا رب دیکھ رہا ہو تو ایسا متاثر ہو گئے. پھر آنے کے بعد صبح میں جو ہے معلوم کرے کون ہے، پھر اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہی گھر کے رشتہ بھیج کے شادی وہی وہ بچی کو بہو بنا کے لائے اور لا کے بولے بیٹا تم مجھے دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ بولتے رہو، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے بولتے رہو. تو وقتاً فوقتاً بہو کو بولے کہ تم مجھے یاد دلاتے رہو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہوں. اور کبھی ایسا بیٹھے بیٹھے بھی ایک دم چونک جاتے تھے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے بولتے تھے. ایک دم اتنا آخرت کی باتوں کا اثر لیتے تھے. حالانکہ انہوں حضور کے صحابی ہے، آخرت وغیرہ کتنا دھیان تھا ہوگا، مگر ایک لڑکی جب بولی تو اتنا ان کے دل پہ اثر ہوا. عمر کا رب تو دیکھ رہا ہو ایک دم بولتے تھے. اب جب ان کا انتقال کا وقت تھا، حالانکہ ان کو پورے
دو سپر پاورز کو فتح کر کے دنیا میں اسلام پھیلایا تھا، کتنے بڑے ان کے کارنامے ہیں، کتنا بڑا ان کا مقام ہے. اسلام کو پوری دنیا میں طاقت ان سے ملی، اتنی نیکیاں تھی. لیکن جب انتقال کا وقت اور ان کو شہید ہوئے ہوں، ایک ایرانی نے ان کو جو ہے خنجر مارا تھا یہاں بالکل ناک پہ، تو شہادت کی موت تھی. لیکن انتقال کے قریب کیا بول رہے، وصیت کیا کر رہے، جیسے میری جان جاتے ہی جلدی ہلا دلا کے لے جا کے جلدی سے دفن کر دو میرے کو. بول رہے لوگ بولے کیوں؟ بولے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے تو ایسے ناپاک بیکار انسان کو جلدی مٹی میں ڈال دینا اچھا ہے. نہیں کو رکھتے میرے کو، اللہ اگر ناراض ہے تو مجھے مٹی میں ڈال دو جلدی لے جا کے. اب یہ بہت جلدی سے جلدی نکال دو، اس کی فکر ہو رہی ہے ان کو، اتنے اچھے رہ کے بھی ہو رہی. رابعہ بصری، اچھا ٹائم کا ایسا تو نہیں ہوگا، ٹائم بہت ہوگا، میری بات چلتی جا رہی. کوئی ہے یہاں ذمہ داران ٹائم؟ ہے ٹائم ہے تھوڑا سا. بھائی یہ بیان تو بہت لمبا ہے، یہ صحابہ کے اور تابعین کے جو آخرت میں پیشی کے بارے میں جو جملے تھے بہت سارے ہیں اس میں. کون کیسا یاد کر کے چمکتے تھے. 10 منٹ ہے نا، ایک 2 رکعت نماز لائٹ بند کر کے آخرت میں اللہ میرا حساب آسان فرما بول کے دعا، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا. اتنی دیر سنے نا، ایک کیفیت بہت قیمتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو. 2 رکعت نماز دل لگا کے پڑھ کے بار بار جائے، اللہ میرا حساب آسان فرمائیے، حشر کی سختی سے بچائیے. یہ دعا کیجیے. ٹائم بہت کم ہے، لائٹ فوراً بند کیجیے، پڑھ لیجیے نماز. جن کو وضو نہیں ہے انہوں پہ وضو بنا کے سب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ ایسے ہی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر استغفار پڑھ کے دعا کرو. ٹائم کم ہے، جس کو وضو ہے ہو سکتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے حساب کی آسانی، قیامت کے دن کی سختی کی آسانی کے لیے دعا کیجیے. جن کو وضو نہیں ہے جا کے وضو بنانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر استغفار پڑھ کے دعا کرو. ٹائم نہیں ہے زیادہ، جیسی آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اور عشاء کے بعد رکیے، مراقبے میں رہیے.